اب یہ ذکر سے جو آپ کے دل میں بے قراری پیدا ہوئی، یا ذکر سے پہلے جو آپ کے اندر بے قراری تھی، دنیا کی بے قراری، اپنی ذات کی بے قراری، ذات کی سہولتوں کی بے قراری، کھانے پینے کی بے قراری، روزی روزگار کی بے قراری، بیماری کی بے قراری، معاشرتی زندگی کی بے قراری، اور اپنی انانیت کی بے قراری، اپنی ذات کی بے قراری، ذات کی خواہشات کی بے قراری، اس کی طلب کی بے قراری، یہ پہلے کی بے قراری یا بعد کی بے قراری؟ یہ بے قراری انسان کو عجیب درد میں مبتلا رکھتی ہے، یہ عجیب درد میں اب دنیا کی بے قراری کا علاج، دنیا کے دردوں کا علاج، دنیا کی مصیبتوں کا علاج، دنیا کے مسائل کا علاج، دنیا کی صعوبتوں کا اور آلائشوں کا جو عذاب ہے اور تکلیف ہے اور یہ جو درد ہے، اس تکلیف اور درد کی دوا تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکینت اترتی ہے، اطمینان اترتا ہے، قلب میں ایک تسلی رہتی ہے کہ میرا مالک ہے نا، اس کے انوار سے آپ کو ایک ایسی غذا ملنے لگتی ہے کہ جسم بھوکا رہ کر بھی آپ اپنے اندر توانائی محسوس کرتے ہیں، اور آپ کی زبان پہ شکر کے کلمے رہتے ہیں، آپ کی زبان شکر کی تسبیح کرتی رہتی ہے، حالانکہ آپ بھوکے بھی ہیں، حالانکہ آپ بیمار بھی ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں، کیسے کیسے درد، کیسی کیسی تکلیفیں، کیسے کیسے مسئلے، روزگار کے مسئلے، غربت کے مسئلے، کاروبار میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان تڑپتا رہتا ہے۔ تو اس ساری تڑپ کا علاج تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ ان تمام دردوں کی جو دوا ہے، یہ ان دردوں کی دوا صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کے دور کے واقعات ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن کے گئے، جاتے ہی جناب مسجد میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا جی آپ گورنر ہیں تو آئیں، آفس میں بیٹھے، مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کہتا آفس میں ہمارا کیا کام، ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، حکومت کے معاملات ویسے تو رب کی حکومت ہے، اللہ اپنی حکومت کو خود سنبھالے گا، جہاں ہم سے کام لینا ہوگا وہاں ہم کریں گے، باقی میں ایک خادم ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، کو میں حکومت کے لیے تو آیا نہیں ہوں۔ دیکھیں اس بندے کا اطمینان قلب تو دیکھیں، اس کا انداز تو دیکھیں۔ جب وہ اپنا شہر میں اترا ہے، شہر میں آیا ہے، تو بس ایک قرآن پاک، ایک مصلی اس کے بغل میں، قرآن پاک اس کے ہاتھ میں سینے پہ اور مصلی اس کے بغل میں، گورنر بن کے آیا ہے۔ اور لوگوں نے پھر آ کے شکایت کی کہ شہر میں بڑا ایسا معاملہ ہے کہ تاجر لوگ ناانصافی کرتے ہیں، تول میں ناانصافی کرتے ہیں، بھاؤ میں ناانصافی کرتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، سیاہ بازاری لگی ہوئی ہے، غریب غربا کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ دکانداروں نے تو عام آدمی کی زندگی چھین کے رکھ دی ہے، اجرت کرنے والوں کو ٹھیک سے اجرت نہیں ملتی، کاروباری لوگوں کے ایک عجیب اندوہناک داستان ہے۔ آپ ذرا مسجد سے نکلیں اور ان لوگوں کو ذرا سنبھالیں اور عوام کے لیے کچھ کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام بھیجا کہ تاجر ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے پاس جب گئے، اس نے کہا یا فقیر درویش آدمی، اللہ اللہ کرنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا، ملا مولوی صوفی ٹائپ بندہ ہے، ہم رہے کاروباری، یہ لینڈ لارڈ، اور یہ ٹھاٹ، یہ ہماری حشمت، یہ ہمارا جلال، جاؤ اس کو جواب دو، میں نہیں آتا، کیا کر لے گا؟ تو پھر لوگوں نے آ کے واپس جواب دیا کہ جی یہ معاملہ ہے۔
انہوں نے ایک پرچی لکھی، پرچی لکھ کے ان کو کہا کہ یہ جا کے اس کی دکان پہ وہ جو ترازو کے بٹ ہوتے ہیں یہ ان بٹوں میں جا کے رکھ کے آؤ۔ سرکاری عملدار تھے، اس کی دکان میں چلے گئے اور جا کے ان کے بٹوں میں جا کے پرچی رکھ دی۔ اب سرکاری عملدار اتنی تو طاقت رکھتے ہیں نا، تو وہ چلے گئے، جا کے رکھا۔ تو جیسے ہی وہ آیا اپنی دکان میں تو بٹ اٹھ کے اس کے سر پہ پڑنے لگے، جیسے کوئی کسی کو پتھر مارتا ہے ایسے اس کے سر پہ پڑنے لگے، اور وہ وہاں سے دوڑتا ہوا حضرت سلمان فارسی کے حضور حاضر ہوا، کہنے لگا سرکار یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، مجھے تو لہو لہان کر دیا، مجھے زخمی کر دیا، مجھے ان سے بچائے تو صحیح۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بٹے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں سرکار بس میں آیا ہوں آپ کے، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ کہتے کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، بس انصاف سے اپنی دکانداری اور بازار چلاؤ، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو، یہاں دھیر نگری نہیں کرو، یہ تول میں اور یہ ملاوٹ میں اور یہ دوسرے معاملات میں اپنے آپ کو جناب آپ لوگوں نے اتنا حرص و حوث کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، عام آدمی کی زندگی عذاب بن گئی ہے، یہ نہ کریں، بلکہ جائیں اپنی روزی کریں، اور تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے شکایت کی کہ شہر میں اوباش لوگ ہیں، چوریاں چکاریاں بڑھ گئی ہیں، دکانوں کا مال چوری ہو جاتا ہے، گھروں کا مال چوری ہو جاتا ہے، تو یہ چوروں چکاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تو جناب نکلیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، مسجد سے تو آپ نکلتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسا کریں کہ یہ پرچی ہے، شہر سے باہر ویرانے کی طرف جاتے ہوئے کوئی راستے میں بیٹھا ہوا کتا مل جائے تو یہ اس کو دے دیں۔ وہ جا کے پرچی انہوں نے جا کے شہر سے نکلے تو ویرانے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو کتے بیٹھے ملتے ہیں، وہ کتے کے آگے انہوں نے رکھ دی، اور حضرت سلمان فارسی نے اعلان کر دیا کہ جی رکھا ہے ہو تو ٹھیک ہے، اب اعلان کر دو کہ رات کو سبھی لوگ اپنی اپنی دکانیں کھول کے اور سبھی لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے سوئیں گے، ٹینشن فری ہو جائیں، سکون سے اپنی رات گزاریں اور آرام سے رہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا بات کر رہے ہو، بند دروازوں میں بھی یہ سب کچھ معاملات ہوتے ہیں، کھلے میں تو حالت ہی خراب ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ جو اعلان میں کر رہا ہوں وہ آپ اعلان جا کے شہر میں کر دیں، ہم عشاء کے بعد چل کے دیکھیں گے، شہر کی کیفیت بھی دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ لوگ فارغ ہوئے، عشاء کو فارغ ہو کے جب نکلے تو بازاروں میں کتے پھر رہے تھے، اور اوباش کوئی کہاں جناب زخمی پڑا، کوئی کہاں چیرا پڑا ہے، کہیں کس حالت میں پڑا، مطلب اوباش لوگ زخمی حالت میں کراہتے مختلف گلیوں میں اور بازار کی مختلف کونوں میں جناب ملے، اور بازار میں کتے پھر رہے تھے۔ تو یہ تو ہے اللہ والوں کی کیفیت، ہم نے اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، کیسر و کسریٰ جیسی طاقتیں، بڑی عجیب عجیب طاقتیں، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں دیکھیں بڑی بڑی طاقتیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات۔ کبھی سنا ہے کبھی کسی اللہ والے کے اوپر کسی نے چڑھائی کی ہو اور اس کو فتح کیا ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر کسی نے جناب چڑھائی کر دی اور اسے فتح کر دیا، حضرت جنید بغدادی کے اوپر کسی نے چڑھائی کر دی اور اسے فتح کر دیا، بلکہ اس کے دائرے میں امن امان رہا، کسی کی مجال نہیں رہی کہ وہاں آ کے حملہ کرے۔ اللہ والوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی غیبی مخلوق اس کی مدد میں اور معاونت میں رہتی ہے۔ دنیاوی معاملات بھی اس کے پھر اللہ سنبھال لیتا ہے۔ اللہ اپنے ذمہ، بندے نے اپنے آپ کو میرے ذمہ کر دیا، اب اس کے سارے کام میرے ذمہ، یہ اللہ سے سودا ہوتا ہے، اور دل کا سکون اور دردوں کی دوا تو ایسے ملتی ہے۔ آپ سودا کر لو اپنے رب کے ساتھ، آپ اپنے اللہ کے ہو جاؤ، آپ اپنے رب کے ہو جاؤ، ہو تو صحیح، آپ اللہ کے بنو تو صحیح۔ آپ اللہ کے جس دن بن جاؤ گے، جب اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تو ہے ہی تمہارا نا۔ اب جب تم اس کے ہو گئے تو حجت بن گئی اس کے اوپر، اب وہ باقی معاملات پھر اس کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو
دل کے درد کی یا میرے دردوں کی یا میری تکلیفوں کی یا میرے مسئلوں کا حل تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کا ہو جانے میں ہے۔ بس اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ دنیا کے مسئلے دیکھیں آپ کی زندگی سے کیسے اڑتے ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔